رہا تھا جیسے فہد جوتے نہیں پہن رہا، جوتے فہد کو پہنے ہوئے ہیں۔ حسن علی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے مذاق اڑانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوا؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو بس مذاق ہی کر رہے تھے۔ نہیں حسن، مذاق میں بھی ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، عائشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ حسن بیٹا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، ترجمہ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ہے دادی جان، غیبت کا کیا مطلب ہے؟ حسن بیٹا، غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، جس سے اسے برا لگے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، ترجمہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ اوہ دادی جان، یہ تو بہت بری بات ہے۔ جی علی بیٹا، غیبت کرنے سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دادی جان، میں آئندہ کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ دادی جان، میں بھی آئندہ کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ دادی جان، اگر ہم نے غلطی سے غیبت کر لی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے عائشہ بیٹی۔ اگر ہم سے غیبت ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جس کی غیبت کی ہو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی بری بات ظاہر کرے مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دیجیے اور آئندہ کبھی کسی کی برائی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں دادی جان، ہم سب ہمیشہ دوسروں کی اچھائی بیان کریں گے۔ دوسروں کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھے الفاظ سے دوسروں کی تعریف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور دوسروں کی عزت کرنے والا بنائے۔ آمین۔